بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ناشتے میں کدو کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ مٹی کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ کالے انگور کھاؤ، رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیں۔ خوش رہا کریں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی میں 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، بالوں اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ اگر کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کھانے سے قبل خربوزہ کھاؤ، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ ہری مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ پیارے ناظرین، زیادہ ٹماٹر کھانے سے انسان مضبوط ہوتا ہے۔ جن مریضوں کے معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو گیا ہو تو صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلد ہضم ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ نہار منہ مولی کھانے سے سر درد ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے گلاب کا عرق پی لیا کرو، رنگ نکھرتا ہے۔ اور ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو۔ پیارے ناظرین، سبزی، دیسی گھی، دودھ۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو بھی سکون مل جائے گا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پی لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، جن لوگوں کا معدہ خراب یا ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ نظام ہضم کو درست کرتی ہے۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماری دور رہتی ہے۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر پانی میں منہ دھونے سے منہ صاف اور گورا ہوتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تیل کو گرائنڈ کر کے آٹا دودھ میں بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے شہد، دیسی گھی، شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر، موٹاپے کے مریض بغیر
شکر استعمال کریں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو عزت و نفس کا خیال کرے، عزت اور وقار میں اضافہ کرنے والے اعمال کا پابند بنے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھایا کریں۔ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار بڑھا دیں۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی جائیں۔ دودھ بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ خون کے جمنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جس جگہ زیادہ چونٹیاں جمع رہتی ہیں وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، استری کی گندی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ہاتھ سے مسل لیں اور چمکدار بنا لیں۔ ہر وقت کمزوری کا شکار افراد کے لیے کالے چنے بہت زیادہ مفید ہیں۔ اس میں آئرن موجود ہوتا ہے۔ بیوقوف ہے وہ جو اپنے ہاتھوں اپنی ذات کو ہلاکت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کرکے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو جان لو کہ وہ صحت مند انسان ہے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں۔ اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ سرسوں کے تیل میں دیسی مرغی کا گوشت پکا کر کھائیں۔ جسم میں گھوڑے جیسی طاقت پیدا ہوگی۔ کوئی جوڑ درد نہیں کرے گا۔ بڑھتی عمر جوانی میں بدل جائے گی۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگ جاتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، چہرے پہ داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں۔ اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعہ والے دن یتیم مساکین بچوں کو کھانا کھلایا کرے۔ پیارے ناظرین، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا جوس استعمال زیادہ کریں۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پوچھ ڈالیں۔ تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ ایک آنکھ بند کرکے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی نہیں لگتی۔ لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ تمہاری موت قریب ہے۔ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے اور خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کریں، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، چہرہ چمکدار رہتا ہے، نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھا لیں۔ گھنٹے بعد تک پانی نہ پیو۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ زیادہ چاول کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے، بانجھ پن کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو گرم دودھ اپنی آنکھوں پر لگائیں، نیند جلدی آ جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ قبض ہو، گیس ہو یا اٹھرا ہو تو گنے کا رس پئیں۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
پیارے ناظرین، صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن کم نہیں کر سکتا۔ جس کا معدہ کمزور ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں۔ اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہت مفید ہے۔ گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نیند آ رہی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوے پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کا کھا لو۔ اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو آپ کو قبض کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ کشمش کھانے سے کوئی بیماری جلد نہیں گھیر سکتی۔ نہار پیٹ 1 عدد جاپانی پھل کھانے سے ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن میں تیل کی مالش کر لیا کرو، گیس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے۔ اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر چھہارے مغز اور دیسی گھی ڈال کر کھائیں تو یقین جانیں کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد چمک جاتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض سے لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی ڈال کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بخار میں کمی نہ آ رہی ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کرکے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوتی۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پیا کریں، بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ جو عورت حاملہ ہے وہ کھیرے زیادہ کھائے، اس سے بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جاتا ہے۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھاؤ، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کرکے پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ پیارے ناظرین، گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھانے سے صحت مند رہوگے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی۔ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں میں درد، نہ سر درد، نہ دانت درد اور بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگایا کریں، بس یہی عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔
کبھی کان بند ہو جائے تو الٹا چلو، کان کھل جائے گا۔ کالا نمک اکثر چاٹ لیا کرو، کبھی بھی آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ امرود کچا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ بھی وہ سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ شادی شدہ افراد کھجور ضرور کھایا کریں۔ پیارے ناظرین، ایک ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے، وہ ہفتے میں 2-3 بار سونف کھا لیں۔ اس سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لیں۔ پیشاب کی تکلیف ہو یا شوگر ہو، بیماری سب دور ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑا کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ خوبصورت، جوان اور مسکراتی رہے گی، ورنہ سال کی بیوی بھی سخت رویے سے 40 سال کی بن جائے گی۔ پیارے ناظرین، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دعا کثرت سے کیا کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کئی بار تم گرنے والے تھے اور تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ دہی کی ملائی اور بند گوبھی کھا لیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح و شام ڈالیں، کچھ دنوں میں درد دور ہو جائے گا۔ جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل اور پرفیوم رکھ دیں۔ جب نکالیں گے تو اچھی طرح خوشبو آئے گی۔ تمہارے جسم کے اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ بار بار پیشاب آتا ہے، چکر آتے ہوں تو جاویدی ہم وزن باریک صفوف بنا لیں۔ صرف 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ پی لیں، پیشاب کھل کر آئے گا اور مثانے کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہو وہ آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو اسے پی جایا کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، شوہر اپنی بیوی کے لیے اتنا بہترین اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنی عورت کو بدصورت اور کمزور بنانے میں سب سے زیادہ شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت آئی بروز پر خالص سرسوں کا تیل لگاؤ، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ انگور ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں۔ پیارے ناظرین، ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، کالے چنوں کو ابال کر ہلکا کالا نمک اور کالی مرچ کا استعمال کریں۔ فریج سے نکالا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں۔ پیارے ناظرین، جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کی دشمن ہے، یہ بدن میں بلغم ختم کرتی ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ رزق کی تنگی ہو یا بے روزگاری کا مسئلہ، مغرب کے بعد روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کر دیں۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ پیارے ناظرین، کمزور مریضوں کے لیے انتہائی مفید غذا ہے، بچوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ سورۃ یوسف کا انتہائی پیارا سبق زندگی میں اگر آپ انتہائی عزیز اور قریب لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں
تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ پیارے ناظرین، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کمنٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔